الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج تراویح کے اندر 16 پارے ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ سورہ مریم، اس میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی، اور وہ پاکیزہ متقی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے، ان پر سلام ہو پیدائش کے دن، وفات کے دن، اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اب اس سے جو یہاں ارشاد فرمایا گیا نا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن پر سلام بھیجنا سنت الہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لك غلاما زکیا قالت انی عبد اللہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني وقد جعل ربك تحتك سريا۔ یہاں سے کہا کہ مریم جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور آ کر کہا میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، یعنی آپ کے رب کی طرف سے آیا ہوں حکم لے کر، اور اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی، یعنی اس فرشتے نے پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ اور پھر حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، نہ ہی مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے، اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، جو لڑکا ہوگا اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ فرمایا کہ اللہ کا یہ فیصلہ اٹل ہے اور ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے۔ پھر انہیں حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں اور کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بصری چیز ہوتی۔ اور فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین کیوں ہو رہی ہیں؟ جب ان کے یہ وقت ولادت قریب آیا تو وہ کافی پریشان ہوئیں، تو اس وقت یہ دعا کرنے لگیں کہ کاش میں اس وقت سے پہلے ہی مر جاتی یا میں بولی بصری ہو جاتی۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کیوں غمگین ہو رہی ہیں؟ آپ کیوں غمگین ہو رہی ہیں؟ اللہ نے آپ کی جو نیچے ہیں یہ نہریں جاری کر دی ہیں، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں، اور کھجور کا درخت جیسے ہلائیں گی تو وہ پکی ہوئی کھجور آپ کے پاس تیار تر و تازہ گریں گی، اس کو کھاؤ اور اس کو چوسو، یعنی پیو اس کو، اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے نا کہ یہ کیسے بیٹا ہو گیا، تو آپ نے کہنا ہے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور چپ کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی، یعنی تہمت لگائی۔ تو آپ نے کہا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اس بچے ہی سے بات کریں۔ تو وہ حیرت سے وہ قوم کہنے لگی ہم گود والے بچے سے کیا بات کریں گے، گود والا بچہ بھی کچھ بات کرتا ہے۔
تو جیسا ہی انہوں نے کہا کہ اس بچے سے بات کریں تو بچہ بول پڑا. بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے. زندگی بھر نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ میرے لیے ہے، مجھے یہ حکم دیا ہے، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں. میں اپنی والدہ کا کہا نا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 51 میں کہ مختلف انبیاء کرام کا یہاں ذکر ہوا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. یہاں سے کہا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے اور رسول ہیں، اور رسول نبی اور اللہ کے پسندیدہ ہیں. ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیا گیا اور فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا. آیت نمبر 76 میں کچھ یوں ارشاد ہوا کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اس میں بیان کیا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں نا، ان کی ابتلا میں اضافے کی مہلت کی مدت بڑھا دی گئی تاکہ ان کی گمراہی اور بڑھ جائے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت کے لیے ٹائم دے دیا گیا تاکہ یہ استقامت کے ساتھ مزید نیکیاں کر سکیں، مزید ثواب حاصل کر سکیں، اور ان کا انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہو جائیں. پھر آیت نمبر 88 میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ بتایا گیا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی ہے، اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی ہے، اور یہ بات اتنا، یہ جو جرم ہے یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ اگر ان پر آسمان پھٹ جائے، ان پر زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں تو پھر بھی یہ کم ہے. آسمانوں اور زمینوں کے پھٹ جانے، گر جانے سے جو ان کو سزا ملے یہ سزا بھی کم ہے. یہ اتنا بڑا ان کا جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے. آگے چل کے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے نا، یہ سب اللہ کے حضور بندے ہیں اور بندے بن کے حاضر ہوں گے. پھر اس کے بعد سورہ مریم کا اختتام ہوا، سورہ طٰہٰ شروع ہوئی. یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20واں نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 45واں نمبر ہے اس کا. اس میں 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں. ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا، اور اللہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سبھی نام اچھے ہیں. آیت نمبر 10 سے مدین کی سفر سے واپسی پر دوران سفر موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے کے لیے طور پر گئے. وہاں انہیں غیب سے ندا آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ طوا کے مقدس وادی میں ہیں، طوا کی مقدس وادی میں ہیں، اور ادباً اپنے جوتوں کو اتار دیں. اور پھر کیا ہے؟ فرمایا ہم نے آپ کو چن لیا اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے. میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے. قیامت آنے والی ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا کہا تھا، خدا کے دین کو موسیٰ سے پوچھیے احوال، آگ لینے جائیں پیغمبری مل جائے. اسی موقع پر آپ کے معجزات جو عطا ہوئے ان کا حکم ہوا. فرمایا کہ جو معجزات ہوئے
ان کا حکم، تو فرمایا کہ فرعون کو دعوت حق دیجیے. اور آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک یہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جائیے اور جا کر فرعون کو دعوت اسلام دیجیے. آیت نمبر 25 سے 28 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر اس کے بعد یوں آیت نمبر 38 سے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کر آپ فرعون کو دعوت اسلام دیں. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا وہ تو ایسا نہ ہو ہمیں قتل کر دے اور اس کے سرکش ہے وہ قتل کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں، آپ جائیں اور جا کر اسے دعوت دیں. پھر یہ اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں، اسے دعوت اسلام دیتے ہیں. تو وہ بجائے ایکسیپٹ کرنے کے، قبول کرنے کے، وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے. پھر یہیں پہ آپ نے یوں دعا کی ہے، میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقضی فیہ فی التابوت فاقضی فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لک وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. یہ اس آیت مبارکہ میں سارا بیان ہے جو بیان کیا گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے لیے سینہ میرا کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں. اسی چیز کا دوسرے مقام پر یوں بیان کیا کہ میرا سینہ تنگ ہے، میری زبان نہیں چل رہی. آپ نے مزید التجا کی میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرے مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دی تاکہ میرے اس دین کے کام میں وہ میری مدد کر سکے. پھر آگے چل کے آیت نمبر 85 سے سامری کا وہ واقعہ ہے کہ اس نے ایک بچھڑا بنوایا، سونے کا بچھڑا بنوایا اور اس کے اندر مٹی کو ڈالا. وہ مٹی کون سی تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں کے نیچے جو مٹی آتی تھی وہ اس نے اٹھا لی تھی. تو اس مٹی کو اس کے اندر ڈالا تو وہ بولنا شروع ہو گیا. اب جیسا بولا تو لوگوں کو اس نے گمراہ کیا کہ یہ دیکھیں یہ موسیٰ کا خدا ہے اور آپ کا خدا ہے. موسیٰ طور پر جا کر ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں تو وہ تو خدا یہیں ہمارے پاس ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے، سخت ناراض ہوئے قوم پر، یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا. اور پھر فرمایا کہ سامری نے یہ جو بچھڑا بنایا ہے نا، یہ مجسمہ بنایا ہے جس سے بیل کی طرح کی آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے. کہا کہ یہ جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس مٹی کو اتنی طاقت ہوئی، کس کی مٹی؟ جبریل کے سواری کے پاؤں کے نیچے جو آنے والی مٹی ہے اس کو اتنی برکت ہے. تو کہا کہ جو اللہ والے ہیں انہیں کتنی برکتیں ہوں گی، ان کے ساتھ ٹچ ہونے والی چیز کو کتنی برکتیں ملیں گی. اسی تسلسل میں قیامت اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے. پھر آگے چل کے آیت نمبر 105 میں لوگ آپ سے پہاڑ کے متعلق سوال کرتے ہیں نا کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا، یہ اتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ کدھر جائیں گے؟ تو فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ یہ جو درخت ہیں یہ درخت ایسے ہی یہ بھی گل سڑ جائیں گے، یہ بھی ہموار ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کی مجال شفاعت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو. یعنی وہ نبی ہوں گے، وہ صدیقین ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، وہ اللہ کے اذن سے شفاعت کر رہے ہوں گے. حافظ قرآن شفاعت کر رہا ہوگا. اسی طرح عالم بعمل جو ہوں گے
وہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جنت میں جا رہے ہوں گے، تو یہ وہی ہوں گے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے اذن ملے گا۔ پھر آگے چل کے ارشاد ہوا 115 آیت میں کہ اس کا ذکر ہوا کہ آدم علیہ السلام جو جنت سے درخت کے قریب چلے گئے تھے، یہ ان کی بھول جو تھی وہ اجتہادی بھول تھی، انہوں نے قصداً اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی اور نہ ہی بے لباسی ہوگی اور نہ ہی پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچتے رہیں۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ اختیار کر کے ان کو بہکایا، انہوں نے ممنوع درخت کے قریب گئے سو ان کے سطر کھل گئے اور وہ جنت کے پتو سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ یہ زمین پر ایک قسم کی انسانیت کو آباد کرنے کے لیے یہ عمل تھا۔ پھر آیت نمبر 124 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل رہے اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اور پھر میرے رب نے تو وہ کہے گا کہ میرے رب نے مجھے اندھا کیوں کیا ہے، حالانکہ مجھے دنیا میں تو آنکھیں تھیں، میں تو اچھا دیکھ رہا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جنہیں تو نے نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے گئے ہو اور نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ پھر یہاں پارے کا اختتام بھی ہوا۔ پارہ 17 اس کے شروع میں، یہ سورۃ الانبیاء سے شروع ہوتا ہے، اس میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 73واں نمبر ہے۔ اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اقتربت للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ یہاں سے یہ بیان کیا، فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور غفلت کا وہ شکار ہیں، دین کی باتوں سے روگردانی کر رہے ہیں، اور جب بھی نصیحت کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے نہیں سنتے، بس کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں اور کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں، اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو قرار دیتے ہیں، اور خواب پریشاں شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی بشری تقاضے پورے کرتے تھے۔ نبوت اور رسالت کی عظمت شان کے خلاف یہ بشری تقاضے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھیلی قوم کے متعلق یوں بیان کیا کہ تم جو یہ کام کرتے ہو نا، یہ کام تمہارے سے پچھلی قوموں نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی سرکشی کی ہے، ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کا پھر یہاں پر ذکر کیا گیا۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم من نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط، توازن اور اعتدال کو، حکیمانہ نظام کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو ان کا نظام ضرور درہم برہم ہو جاتا، یعنی اگر بفرض محال تو خدا ہوتے تو برابر اختیارات کے مالک ہوتے تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں ٹکراؤ ہو جاتا، نتیجتاً کائنات میں فساد برپا ہوتا اور پھر تباہی کی شکل اختیار کر جاتا، اور اگر ایک کا حکم چل جاتا دوسرے کا نہ چلتا تو وہ مجبور ہو جاتا، تو مجبور خدا نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہے، ایک کہتا مشرق سے سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں مغرب سے نکالوں گا، تو اس طرح نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو کہا یہ عقل والوں کے لیے ہے اشارہ
کہ رب کائنات ایک ہی وحدہ لا شریک ہے۔ آیت نمبر 30 میں یوں ارشاد فرمایا، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بكم وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ یہاں سے یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ یوں کہتا ہے کہ بگ ہیگ تھیوری کہلاتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا آتشیں بگولا تھا، ایک بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا اور اس کی لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند اور ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کی۔ قرآن میں اس کے لیے یوں فرمایا کہ یہ فلک کے کلمات آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے اور ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے، اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے محفوظ چھت بنا دیا، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ اس میں بتایا کہ قانون نے قدرت کو بیان کیا کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی۔ آگے چل کے فرمایا کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، اور نہ کوئی اسے روک سکے گا اور نہ کسی کو مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اس بیان ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ اپنی عرفی باپ اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ اور سو ابراہیم نے ان کے بڑے بڑے بت سب کے سب بتوں کو پاش کر دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ایسا ہی ہوا، نمرود کی قوم نے کہا کہ ہمارے بتوں کا حشر کس نے کیا؟ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو مجمع عام میں بلا کر ان سے جواب طلبی کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال اپنے بڑے بت سے کرو نا، وہ بول دے گا۔ اس نے ہو سکتا ہے اسے غصہ آیا ہو کہ میری موجودگی میں یہ چھوٹے چھوٹے کون کیا مجال رکھتے ہیں، یہ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں، میری موجودگی میں ان کی کیوں پوجا کی جا رہی ہے۔ تو ان سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بول نہیں سکتا، تو یہ تو کھا نہیں سکتا، یہ تو پی نہیں سکتا۔ کہا کہ جب بول نہیں سکتا، جب کھا نہیں سکتا، جب پی نہیں سکتا، یا اپنے منہ سے مکھی کو نہیں اڑا سکتا، تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ تو یہ آپ کی یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی دعوت اسلام تھی کہ جو آپ نے وہاں پر ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا، غلط قرار نہیں دیا بلکہ غلط قرار دیے بغیر
دوسرا فیصلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی، اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلے پر کا علم بھی عطا کیا، یعنی نہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط قرار دیا اور آپ نے اپنا الگ فیصلہ کیا، ان کا الگ فیصلہ تھا، اور دونوں فیصلوں کو رب کائنات نے صحیح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے دونوں کو فیصلہ کا علم عطا فرمایا۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا بھی یہاں ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے یوں کہ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر ہے، یعنی پہاڑ کا ان کے تابع ہو جانا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، جنگ سے حفاظت کے لیے جو آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا، وہ کیا معجزہ تھا کہ آپ نے زریں بنانا شروع کی، یعنی لوہے کو ایک موم کی حیثیت عطا کر دی کہ آپ نے لوہے کو ہاتھ میں لیتے وہ موم بن جاتا، جس طرف اس کو موڑتے وہ اسی طرح مڑ جاتا، تو اس طرح زریں بنانا شروع کیا آپ نے۔ اسی طرح ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، ان کے حکم سے وہ کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ پھر ایوب علیہ السلام جب اس تکلیف سے صحیح ہوئے، پھر ان کے زیادہ اہل عیال اور نعمتوں سے دوبارہ نواز دیا گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا ذکر ترتیب وار ہوا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے دریا میں دوبارہ ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا، انہوں نے تے در تے ظلمتوں میں اللہ کو یاد کیا، وہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ فاستجبنا له، اس سے پہلے جو کلمات تھے، وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين۔ پھر وہ کلمات یہ والے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ کو سکھائے، اسی کو آیہ کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہم نے ان کی پکار سن لی، اور ان کی پکار سننے کے بعد انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے بھی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام عطا کیے۔ ان کی دعا کے کلمات بھی رب کائنات نے ارشاد فرمائے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب سے بہتر وارث عطا فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ یہاں پر سورہ مبارکہ جو سورہ انبیاء ہے اس کا اختتام ہوا۔ اس طرح آج ہمارے سورۃ الانبیاء تک کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت ملی ہے۔ کل انشاءاللہ سورۃ الحج سے ہم اپنے اس خلاصے کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ رب کائنات ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔